اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا حمد و ثنا، اس کے بعد محمد اور آل محمد پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں اس رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔ اس ذات پاک نے مجھ گناہگار خطا کار کو بھی اس سال عمرہ و زیارت کا مجھے نصیب عطا کیا، تو انشاءاللہ کہ اس سال میں عمرہ و زیارت کا اللہ نے مجھے موقع دیا، تو میں انشاءاللہ کہ کاروان بادوا کے جو کاروان ہیں ان کی طرف سے میں جا رہی ہوں۔ تو کاروان بادوا کی طرف سے خواتین کی گائیڈ کے لیے مجھے انتخاب کر کے عمرے پر لے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ تمام خواتین کے مسئلہ مسائل میں حل کروں گی، اور ان کے لیے جو بھی مسائل، جو بھی عمرہ زیارت اور حج کے حوالے سے کسی بھی قسم کے اگر کچھ ان کو ہیلپ کی ضرورت ہو، انشاءاللہ میں وہ پورا کرنے کی میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی، کیونکہ یہ ایک عظیم کام ہے کہ میں کیا بتاؤں کیسے اس عظیم شہر مکہ کی فضیلت میں اپنے زبان سے ادا کروں۔ قرآن خود فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، سبحان اللہ اے میرے حبیب، اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے، سبحان اللہ اے میرے حبیب، اس لیے کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے اظہار محبت یوں فرماتے ہیں، تو کتنا اچھا شہر ہے، مجھے کتنا عزیز ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں نہیں ٹھہرتا، سبحان اللہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ گھر اسلام کا ستون ہے، اسی لیے حج اسلام کے ارکان میں شامل ہے، ایک رکن ہے۔ جو شخص اس کی زیارت کے ارادے سے نکلا، خواہ وہ حج کی نیت کرنے والا ہو یا عمرے کی نیت کرنے والا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، اگر وہ فوت ہو گیا تو اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جب حضرت آدم اور حوا زمین پر آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، مولا میں اس لذت سے محروم ہو گیا ہوں جو فرشتوں کے ساتھ میں بیت المعمور کے طواف میں آیا کرتا تھا، تو میں اس لذت سے محروم ہوں، کاش مجھے پھر وہاں لٹا دیا جائے۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں اے آدم، تم اسی زمین یعنی اسی آسمانی گھر کے مقابل میں زمین پر میرا ایک گھر بناؤ، اور اس میں تم اور تمہاری اولاد اسی طرح عبادت کرو جیسا کہ ملائکہ میرے عرش کے ارد گرد کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جو بیت المعمور کو جو مقام جو مرتبہ ہے، وہ کعبہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بابرکت اور امن والی جگہ بنایا۔ تو حج میں جس قدر تمہیں تھکاوٹ ہوگی، آپ کو خرچہ ہوگا، آپ کو تھکاوٹ ہوگی، اسی قدر اللہ اس کے لیے اجر عطا کرے گا۔ تو بہت سارے لوگوں پر حج واجب ہوتا ہے ہمارے اس دور میں، لیکن اس کے باوجود حج کے لیے کوئی نہیں جاتے، حج کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اسی طرح ہمارے اوپر حج بھی فرض ہے۔ ایک عاقل بالغ صاحب استطاعت مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ حج ادا کریں۔ اسی فرضیت کو پورا کرنے کے لیے ہم ڈرتے ہیں، کیوں کہ کہیں ہمارے پیسے ختم نہ ہو جائیں، کہیں ہم غریب نہ ہو جائیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا حج و عمرہ کرنے سے اس کی غریبی اور گناہ ایسے ختم کرتے ہیں، ایسے ختم ہو جاتے ہیں
جیسا کہ دہکتی ہوئی آگ لوہے کے رنگ کو ختم کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اس کے حج اور عمرہ کرنے سے اس کے جو غریبی ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔